Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Arif, lead towards mental hygiene and personal excellence. جیسا کہ میں نے اپنے سابقہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ موسٹ آف مائی اسٹوڈنٹس اور ویورس جو did insist کہ I am supposed to I should explain the burning issues of today, stress, انگزائٹی جو آج کل زیادہ تر لوگ جس کا شکار ہیں، اور کیونکہ اس طرح کا لائف اسٹائل ہے تو اس حوالے سے میں جو ہے وہ گائیڈ کروں اپنے ویورز کو کہ کیا اسٹریس ہے اور کس طرح اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی آپ سے بتایا تھا کہ اسٹریس از اے مسٹ، اور اس سے ہمیں نجات تو نہیں مل سکتی، مگر یہ کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آج اسی پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اسٹریس کی نیچر کو سمجھتے ہیں، اس کی نوعیت کو سمجھتے ہیں۔ بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں ایکسپرٹس کی، اور وہ عام آدمی کے کام کی نہیں ہیں کیونکہ ٹیکنیکل ٹرمز بہت ہیں اس میں، ڈیٹیلڈ جو ہے اس کی انفارمیشن ہے۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اسٹریس کو جاننے کے لیے کہ کیا واقعتاً اسٹریس ہے یا ذہنی تناؤ کیا چیز ہے، تو ٹو می میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی سچویشن ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی تھاٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تھاٹ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ بات کرتا رہا ہوں، آئی آفن فوکس آن تھاٹ ایٹیچیوڈ۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی تھاٹ اور ایونٹ which makes you feel restless اور آئی مسٹ سے کہ فرسٹریٹڈ، تو یہ اسٹریس ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی صورتحال، کوئی بھی ایسی سوچ، کوئی بھی ایسی صورتحال، واقعہ، ایونٹ، اکاؤنٹ، ایون کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا کہ رویہ اس طرح کا ہو، اس کی کوئی بات ایسی آپ اس کو پرسنلائز کر لیں، تو جس کی وجہ سے آپ خود کو بے آرام محسوس کریں، فرسٹریشن آپ کو فیل ہو، ریسٹلیسنس آپ کو فیل ہو، وریڈ ہو جائیں آپ، تو یہ اسٹریس ہے۔ اچھا، اس اسٹریس کا ایک اور انداز سے بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں آپ خود کو خطرے میں محسوس کریں۔ اچھا، وہ خطرہ فیکچول بھی ہو سکتا ہے اور فالس بھی ہو سکتا ہے، یعنی حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے، واقعتاً بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف آپ کا مفروضہ ہو، آپ نے سمجھ لیا ہو ایسا کہ مجھے کوئی خطرہ ہے اور خطرہ نہیں ہو۔ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں کہ یعنی کہ جو تھریٹ آپ کو ہے یا جو آپ خطرہ محسوس کر رہے ہیں وہ فیکچول ہے یا فالس ہے، حقیقی ہے یا آپ کے ذہن کی پیداوار ہے۔ دونوں صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ خطرہ محسوس کرنے کے بعد ایک بایولوجیکل ریسپانس دیتا ہے، اور اس کو عام طور پہ ہم جانتے بھی ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ ریسپانس کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی آپ کا دماغ جو ہے وہ کچھ کیمیکلز جو ہیں اس کو ریلیز کرتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریس ہارمونز کہتے ہیں ہم، کارٹیزول ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، ہمارا ایڈرینلن گلینڈ جو ہے وہ سیکریشن ریلیز کرتا ہے، ایڈرینلن کے نام سے ہم اس کو ٹیکنیکلی جانتے ہیں۔ تو یہ اسٹریس ہارمونز جو ہوتے ہیں یہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور پوری باڈی میں ہمارے فلو کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا ایک فائدہ ہے، یہ تو قدرت کا نظام ہے، اور جب بھی ہم خطرے میں ہوں تو یہ نظام، یہ میکینزم جو ہے قدرت نے ہمیں گفٹ کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم اس خطرے سے بچ جاتے ہیں۔ یا تو ہم وہ اسٹریسر جو ہوتا ہے اس سے فائٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم فائٹ نہیں کر پاتے ہیں تو ہم فلائٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یا تو لڑتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں، دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ مسئلہ یہ جب بنتا ہے جب
ہمارا یہ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے ایک نارمل یعنی ہم نارملی واقعتاً جب خطرہ ہو اور ہم ریئیکٹ کریں اس طرح سے تو ہم اس سسٹم کی وجہ سے، اس میکینزم کی وجہ سے، قدرتی نظام کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. لیکن کہاں سے مسئلہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے اگر خطرہ حقیقی ہے تب تو اس طرح یہ جو ہمارا نظام ہے، مدافعتی نظام ہے، خطرے سے لڑنے والا جو نظام ہے، مقابلہ کرنے والا نظام ہے، اس کی وہ ہمیں جو ہے سپورٹ کرتا ہے. لیکن اگر وہ خطرہ اور تھریٹ کی جو سچویشن ہے وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہو اور ہم خود سے اس کو فرض کر لیں تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر مزید مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ تر بار بار اس کو جو ہے نا محسوس کرنے لگیں، بار بار ہمارے دماغ کو یہ سگنل جائے کہ ہم خطرے میں ہیں تو اور زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے پرولونگ ہو جائے اور زیادہ عرصے تک ہم اس کے ساتھ رہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم سسٹمیٹکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اسٹریس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کہلاتی ہے ایکیوٹ اسٹریس اور دوسری کہلاتی ہے ایپیسوڈک ایکیوٹ اسٹریس، اور اس کی تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہے کرونک اسٹریس. پہلی کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ایکیوٹ اسٹریس کیا چیز ہے. ایکیوٹ اسٹریس یہ ہے کہ آپ نے خطرہ محسوس کیا اور آپ کی باڈی نے جو ہے فائٹ اینڈ فلائٹ ریسپانس کے تحت بایولوجیکلی ریسپانس کیا. اسٹریس ہارمونس کا جو ہے وہ فلو ہوا آپ کی باڈی میں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک خاص اسٹیٹ میں آئی اور مقابلہ کر لیا اس کا. لیکن جب وہ خطرہ گزر گیا یا آپ نے محسوس کیا کہ خطرہ گزر گیا تو آپ دوبارہ ایک نارمل آپ کی باڈی دوبارہ نارمل اسٹیٹ میں چلی گئی. مثال کے طور پہ آپ جو ہیں کسی کار ایکسیڈنٹ میں سے بال بچے ہوں تو جیسے ہی آپ نے محسوس کیا اس وقت آن دا اسپاٹ جب آپ کو وہ لگا کہ کار آپ کو ہٹ کرے گی، اس وقت باڈی نے میں جو میسج گیا آپ کے دماغ میں اور باڈی نے جو ہے فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس کے تحت میکینزم کے تحت رسپانس کیا تو اٹس اوکے. تھوڑی دیر بعد جب آپ نے محسوس کیا کہ میں بچ گئی، خطرے سے نکل گیا ہوں، میں حادثے سے بچ گیا ہوں، تو آپ کی باڈی دوبارہ سے نارمل ہو جائے گی، اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آئے گی. تو یہ کہلاتا ہے ایکیوٹ اسٹریس. اچھا، دوسرا ہے ایپیسوڈک ایکیوٹ اسٹریس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل اس طرح کا ہے یا آپ کی پروفیشنل لائف اس طرح کی ہے یا آپ کی جاب کی نیچر ایسی ہے کہ آپ کو خطرات سے کھیلنا پڑتا ہے. بار بار آپ جو ہیں وہ ایک خطرے کے بعد دوسرا خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو یعنی یہ ایکیوٹ اسٹریس جو ہے اس کی کئی ایپیسوڈز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اس کی دوسری ٹائپ ہے. اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جب آپ کی باڈی یہ چیز ایکسپیرینس کرتی ہے تو چینجز آنا شروع ہوتی ہیں آپ کی یعنی کہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں پرابلمس کی ابتدا شروع ہوتی ہے، مسائل کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اچھا، میں نے یہ جو آپ سے بات کہی کہ وہ جاب کی نیچر، تو روزمرہ کی مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ایپیسوڈک ایکیوٹ اسٹریس کو. جیسے ہمارے فوجی بھائی ہو گئے، پولیس والے ہیں، جو ہے فائر فائٹرز ہیں، تو جن کی جاب کی نیچر ہی ایسی ہے تو وہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اچھا، تھرڈ جو ہے وہ ہے کرونک اسٹریس. کرونک اسٹریس میں نے جیسے آپ سے پہلے تذکرہ کیا کہ آپ اسٹریس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کہانی یاد آ رہی کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ تالاب میں کوئی کمبل تیر رہا ہے تو اس نے کہا چلو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، کمبل کو ہاتھ کرنا چاہیے. وہ تالاب میں کود گیا. کودنے کے بعد اس کا دوست بھی ساتھ تھا تو کافی دیر ہو گئی تو دوست نے آواز لگائی، بھائی کیا ہو گیا؟ کمبل لینے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ کمبل میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ کوئی ریچھ تھا، وہ بھی تیر رہا تھا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. تو ایسی اسٹریس بعض دفعہ ہمیں پکڑ لیتا اور پھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا.
تو یہ کرونک اسٹریس ہے، جب کہ ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے. اس اسٹریس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ کہ ناگوار لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. یہ جو کرونک اسٹریس ہے، یہی دراصل مینلی مسائل کی بنیاد بنتا ہے. اچھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اینگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا ایشو آتا ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے فرسٹریشن ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو ہے انپلیزنٹ انڈیزائرڈ چینجز آتے ہیں. بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے، اور ہم کورٹیسول کی وجہ سے ہماری باڈی میں واٹر ریٹینشن بڑھ جاتی ہے، اور باوجود کوشش کہ ہم اپنا وزن کم نہیں کر پاتے ہیں. اور اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہیں، جو النیسز، فزیکل النیسز ہے، ان کی طرف ہمیں یہ اسٹریس لے جاتا ہے. اچھا، اس میں ایک ٹرم میں یوز کرنا چاہوں گا، اس کو کہا جاتا ہے سائیکوسومیٹک النیسز. یعنی وہ النیسز، وہ ڈس ایزیز جس کی وجہ جو ہے نا وہ کوئی مینٹل النیس بنتی ہے، مینٹل ڈس آرڈر بنتا ہے. اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جو جتنی فزیکل النیسز ہیں، اور ان کی اس میں تقریباً 90% جو ہیں وہ اسٹریس کی وجہ سے ہیں. یعنی سائیکوسومیٹک النیسز کی بڑی وجہ اسٹریس ہے، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ. یہ اب ہم آتے ہیں کازز آف اسٹریس کی طرف، ذہنی دباؤ کی وجوہات. کئی ایک ہیں، لیکن میں نے شارٹ لسٹڈ کیا ہے آپ کے لیے. ریکال جب میں نے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس میں جو زیادہ اہمیت کی حامل لگیں ان کو میں ان کو بیان کرنا چاہوں گا. تو پہلی ہے قدرتی آفات اور مین میڈ ڈیزاسٹر. نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹرز، یعنی کوئی قدرتی آفت ہے، سیڈ ارلیئر، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، اور کوئی جو ہے وبا آ گئی، جیسے کہ آج کل کرونا کی پورے سال سے تیسری لہر کا ہم جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور چوتھی کی بھی لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں. تو یہ قدرتی آفت ہے. اسی طرح مین میڈ ڈیزاسٹر، جنگ مسلط کر دی کسی ملک نے آپ پر، اور کوئی دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے، کوئی گروہ ہے، ایتھنک گروہ ہے یا کچھ ہے، وہ آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں جو ہے وہ کیوس پھیلایا ہوا ہے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث. معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو گئی ہے، لوگ جو ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہیں. اسی طرح سے کوئی شخص ہے جس نے کوئی طویل بیماری کے ساتھ وہ وقت گزار رہا ہے، پیرالائز ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی جو ہے ٹانگ جاتی رہی، لنگڑا ہو گیا، یا کوئی اور اعضا جسم کا سے محروم ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کو وقت گزارنا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح وکٹم آف اے کرائم، کوئی جو ہے کسی کرائم کا وکٹم ہو رہا، خواتین جیسے کہ زنا بالجبر کے کیسز میں ہوتا ہے کہ اور جس طرح کوئی رینسم، اغوا برائے تاوان کے ہم کیسز میں دیکھتے ہیں. اور آخری وجہ میں شیئر کرنا چاہوں گا فیملیل، جو اس کی جو ریلیشن شپس ہیں، فیملیل جو وجوہ ہیں، حالات ہیں. یعنی یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیملی میں جو جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، وہ اس میں اور بھی چیزیں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. میں اس کو آخر میں سم اپ کروں گا. اس میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ون بائی ون اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ این ابیوسو ریلیشن شپ کو میں پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا. یعنی ایک ایسا رشتہ جس کے اندر کوئی دونوں طرفین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ill mannered ہے، اور وہ جو ہے اگریسو ہے، اگریشن ہے، اس میں اگریسو ہے، اگریشن ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ انسلٹنگ ہے دوسرے فرد کے ساتھ. یعنی کہ وہ اس کو انویلڈ کرتا ہے، وہ اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، وہ اس کی جو ہے انسلٹ کرتا رہتا ہے آل دا ٹائم، اس کو ٹیز کرتا ہے، ٹونٹ کرتا ہے، اور جذباتی طور پر اس کو انگیج رکھتا ہے اور پریشان رکھتا ہے.
تو یہ جو ٹیزر ہے، یہ جو اسٹریسر ہے، جو اس کی فیملی میں ماں کی شکل میں ہو سکتا ہے، شوہر کی شکل میں ہو سکتا ہے، بہن یا بھائی کی شکل میں ہو سکتا ہے، گھر کے سربراہ کی شکل میں ہو سکتا ہے، تو یہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اسٹریس کو پروڈیوس کرنے میں اور ذہنی دباؤ کے لیے. اب جتنے افراد بھی اس کے تحت میں ہوں گے، اس کے انڈر آئیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ تمام افراد اس اسٹریس کو فیل کریں گے کسی نہ کسی درجے میں. یہ اور بات ہے کہ ہر آدمی جو ہے اسٹریس کو ریسپانس الگ الگ انداز میں کرتا ہے، تو ان کا ریسپانس مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو پبلک اسپیچ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 2 اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کہا جائے تو ایک جو ہے نا اس کو تھرل، ہی اور شی لوز تھرل آف دیٹ اسپیچ، تو وہ اس کو بڑا انجوائے کرتا ہے. لیکن دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو وہ جس ایک پیرالائز فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، ایک مصیبت کہتے کیا مصیبت آ گئی، وہ نروس ہو جاتا ہے. تو الگ الگ ریسپانسز، اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. تو وہ اور بات ہے کہ اس شخص کی موجودگی میں جو کہ ایک اسٹریسر ہے فیملی میں، فیملی کے مختلف افراد مختلف طریقے سے ریسپانس کریں. کوئی زیادہ اس سے ہرٹ ہو اور نقصان اٹھائے، ہو سکتا ہے کوئی کم ہرٹ ہو، کم نقصان اٹھائے. کسی کا ریسپانس بہت سیویئر ٹائپ کا ہو، بہت زیادہ جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کی ایکسٹریم بہت ہائی ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا جو ہے اس کو اتنا زیادہ فیل نہ کرے اور کوئی کوپنگ ٹیکنیک اختیار کر لے، کوئی اسکیپ اختیار کر لے. اینی ویز، اچھا دوسری جو ہے وہ، اچھا یہ اس کے علاوہ اسی فیملیل ایشوز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایک ہمارے صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کوئی انہیپی میرج. شادی تو ہو گئی، ارینج میرج ہے، لو میرج ہے، واٹ ایور، لیکن اس میں کوئی ایک فرد جو ہے وہ ناخوش ہے یا دونوں ہی ناخوش ہے اور وہ پچھتا رہے ہیں اپنے اس فیصلے پر. تو یہ بھی ایک مستقل اسٹریس کی وجہ ہوتی ہے کہ دونوں ہی جو ہیں وہ بلکہ وہ گلٹ کا بھی شکار ہو جائیں گے. اچھا تیسری صورت یہ ہے کہ جب اس طرح کے ناخوشگوار تعلقات، ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جلد یا بدیر طلاق کی صورت میں نکلتا ہے. تو طلاق ہو جائے تو دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی سفر کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک اسٹریس کی وجہ ہوتی ہے. اگر ان کی کوئی اولاد ہو گئی ہے تو وہ جو چائلڈ ہے، اب اس کی چائلڈ کسٹڈی کا مسئلہ آتا ہے کہ وہ ماں کے پاس رہے گا کہ باپ کے پاس رہے گا، تو وہ بھی جو ہے پوری فیملی کے لیے ایک اسٹریس کی وجہ بنتا ہے. بچہ اگر تھوڑا سا میچیورڈ ہے تو وہ بھی جو ہے اسٹریس فیل کرے گا. ماں سب سے زیادہ اسٹریس فیل کرے گی، باپ بھی فیل کرے گا، اور دیگر ایسوشیٹ افراد بھی تک بھی اس اسٹریس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. یا ایک فیملی میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی کرونک النس ہے، جیسے میں پہلے تذکرہ کیا، کسی کو فالج ہو گیا ہے اور یا کسی اور وجہ سے معذوری ہو گئی ہے جسمانی. اب اس کا جو خیال رکھ رہی ہے بیوی، شوہر کا رکھ رہی ہے، شوہر بیوی کا رکھ رہا ہے، یا گھر کے دیگر افراد اس کی جو ہے دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ بھال کرنے والے افراد بھی اسٹریس کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ بہت کہنا چاہیے کہ محنت طلب کام ہے کسی کا، کہ ہر طرح ایک ایسا شخص جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی جملہ ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک اسٹریس کی وجہ ہے بنتی ہے. اچھا اسی ہم جو ہے اسی ٹائٹل کے انڈر میں 2 چیزیں اور بھی آتی ہیں. اگر آپ کوئی ایسی جاب کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن مجبوراً آپ کو کرنی پڑی، تو یہ بھی ایک اسٹریس کی وجہ بنے گی. یا جاب کا انوائرنمنٹ میں ایسے لوگ ہیں آپ کے کلیگس میں سے، کوئی ٹیزر ہے، کوئی جو ہے کہنا چاہیے کہ ایب نارمل پرسنالٹی، کوئی اگریسو شخص ہے آپ کے کلیگ میں، آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سب آرڈینیٹس میں بھی ہو سکتا ہے. سب آرڈینیٹس کو تو شاید آپ کسی طرح کنٹرول کر لیں، اگر باس ہی ہو تو پھر تو ایسی صورت میں اگر اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ اس ماحول میں موجود ہے، کوئی ایسا شخص موجود ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے آپ کی انسلٹ کرتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اور وہ اگریسو، ہی اور شی از اگریسو ٹورڈ یو، تو وہ بھی ایک اسٹریس کی بڑی وجہ ہے. تو اچھا جتنی میں نے یہ وجوہات بیان کی، اس میں پرسنلی اسپیکنگ مجھے جو زیادہ میرے مشاہدے کے مطابق اور میرے تجربے کے اکارڈنگ جو سب سے بڑی وجہ اسٹریس کی بنتی ہے، وہ فیملی میں
ورک پلیس میں، آپ کے انوائرمنٹ میں وہ شخص ہے جو خود سائیکوپیتھ ہے، جو خود ریسٹلیس ہے، جو خود خوف کا شکار ہے، وہ خود بھی تکلیف میں ہے اور آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، کیونکہ وہ آل دا ٹائم اپنے فرسٹریشن کی وجہ سے اگریسو رہے گا. کیونکہ دیکھیے فرسٹریشن جو ہوتی ہے اس میں دو ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے ریئیکشن کے طور پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اگریشن اور ریگریشن. اگریشن یہ ہے کہ آپ دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں، دوسروں کو انویلڈ کرتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے اپنی فرسٹریشن کو کیتھارسس کرتے ہیں. یہ زیادہ تر مرد حضرات میں دیکھنے میں آتا ہے. عورتیں ریگریشن کی طرف چلی جاتی ہیں، رونا دھونا اور مظلوم بننا، یہ چیز. تو میرے مطابق جو اگریشن کی اسٹریس کی بنیاد کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے جو ہے عام یعنی کیفیت جو ہے وہ آپ کی فیملی میں، آپ کے ورک پلیس میں، آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کی سوسائٹی میں، اور ان تمام جگہوں پر جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کی موجودگی ہے جو ٹیزر ہے، جو خود فرسٹریٹڈ ہے اور فرسٹریشن کی وجہ سے اگریسو ہے اور وہ خود انسیکیور ہے. تو وہ شخص بہت ہائی لیول کی اس کو وری ہوتی ہے، ریسٹلیسنس ہوتی ہے اور فیئر ہوتا ہے. تو وہ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے آل دا ٹائم آپ کے لیے مسئلہ بنا رہتا ہے. تو دیگر لوگوں کے اسٹریس میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ اس طرح کے افراد ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ حالانکہ میری جو گفتگو ہے اس میں ہم کوپنگ ٹیکنیکس کو آخر میں ذکر کریں گے، یعنی اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے آخر میں بات کریں گے، لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو اس وقت بھی مختصراً تذکرہ کر دیتے ہیں. اس طرح کے جو ٹیزرز ہیں ان سے کیسے ہینڈل کیا جائے. تو سب سے آسان طریقہ تو یہ کہ آپ ان سے جان چھڑائیں. لیکن آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو وہاں ممکن ہے، کوئی دوست ہے تو دوست سے جان چھڑا لی، پڑوسی ہے تو ذرا سا مشکل ہے، لیکن شاید گھر بدل لیں ہم. اچھا سب آرڈینیٹ تو ہو سکتا ہے ہم اس کو بھی فارغ کر دیں جاب وغیرہ سے. باس ہے تو کیا کریں؟ اور اگر وہ شوہر ہے تو کیا کریں؟ اور بیوی ہے تو کیا کریں؟ بھائی تو بدلنے سے رہے، بہن تو بدلنے سے رہے، تو کیا کریں؟ تو پھر یہ ہے کہ بھائی آپ کوپنگ ٹیکنیکس کی طرف آئیں، اس کو ہاؤ ٹو کوپ ود اسٹریس. پھر تو یہی طریقہ ہے. جب بدل نہیں سکتے تو پھر اس کو مینیج کریں. اچھا اب آتے ہیں ہم اس کی علامات کی طرف، یعنی کہنا چاہیے کہ سمٹمس آف اسٹریس کی طرف. تو دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا، جیسے میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ سائیکوسومیٹک النیسز ہیں، یعنی کہ وہ بیماریاں جو وہ جسمانی بیماریاں جن کی بنیادی وجہ جو ہے نفسیاتی عوارضات ہیں، مینٹل ڈس آرڈرس ہیں. تو اسٹریس میں اگر میں نے تذکر نہیں کیا تو آپ کر لیتے ہیں کہ اسٹریس کی وجہ سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو میں نے ڈسکس کی بھی ہیں، جو رہ گئی ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں اور جسم میں اور جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں. یعنی سائیکوسومیٹک النیسز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جتنی قسم کی پتھریاں جسم میں بنتی ہیں، پتے کی پتھری، کڈنی کی پتھری، مثانے کی پتھریاں، اس کی وجہ بھی اسٹریس ہوتا ہے. اور اسی طریقے پر ڈائبٹیز کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، ڈائبٹیز اس سے ہوتی ہے. بلڈ پریشر میں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ بھی اسٹریس اس کی وجہ بنتا ہے. اور جو دیگر سائیکوسومیٹک النیسز کی طویل فہرست ہے، آئی کانٹ ریکال رائٹ ناؤ. تو بہرحال آپ اس کی ڈیٹیل اپنے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکوسومیٹک النیسز کی کیا ڈیٹیل ہے اور بنیادی طور پر اسٹریس کن سائیکوسومیٹک النیسز کی وجہ ہے. ہم علامات کا تذکرہ کر رہے تھے تو علامات پر ہم آ جاتے ہیں. تو علامات میں یہ ہے کہ کرونک پینز، درد ہو رہا ہے، مستقل سا درد سر رہنا، خاص طور پر مائیگرین. جن لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے وہ اگر اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں یا اس کی کوپنگ پر کام کریں یا کوپنگ ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں اور اپنے اسٹریس سے جان چھڑائیں
تو ان کی مائگرین جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک اور بھی چیز ہے جو ڈائجسٹو پرابلمس ہو جاتی ہیں، مثلا نروس اور اپسیٹ ایبڈومن کہ ایک شخص اس کا پیٹ ہی خراب رہتا ہے. میرے ایک جاننے والوں سے تو بیچارے نے دنیا جہان کا علاج کروایا اور کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آپ اس کی نفسیاتی وجہ بھی ہے. بالآخر وہ کوئی ان کو مل ہی گیا تو اس نے کہا بھائی آپ جتنا بھی علاج کرا لیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے انگزائٹی اور اسٹریس پر کام نہیں کریں گے. اور واقعتاً یہ ہوا جب وہ انہوں نے اس پر کسی سائیکٹرسٹ کو دکھایا اور ان کا اسٹریس لیول ڈاؤن ہوا اور وہ کامنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف آئے تو ان کا ایبڈومن کا ایشو، اپسیٹ ایبڈومن کا ایشو حل ہو گیا. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسومنیا یا سلیپ ڈس آرڈر، سلیپ پرابلمس ان کو ہو جاتی ہیں، یا تو بالکل ہی نیند نہیں آتی یا بہت ہی زیادہ نیند آتی ہے، یا تو بالکل نہیں سوتے یا سوتے ہی رہتے ہیں. اسی طرح سے ایموشنل ایٹنگ یہ بھی ایک علامت ہے. ایموشنل ایٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بے تحاشا کھانا شروع کر دیں گے یا بالکل نہیں یا بہت کم کھائیں گے. گھر والے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کھاتا ہی نہیں ہے میرا بچہ، یہ کھاتا ہی نہیں. تو یہ ایک یعنی کہ ایٹنگ کے حوالے سے ایک ایب نارمل ایٹیٹیوڈ دیکھنے میں آتا ہے. اور پلس یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فٹیگ ہو جاتی ہے، بہت جلدی تھک جاتا ہے انسان. اچھا یہ تھکن کے علاوہ ایک اور بھی اہم چیز ہے جو تذکرہ کرنا چاہوں گا. آپ کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، ویکینڈ امیون سسٹم. اور ایسے وقت میں جبکہ کرونا کے دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں امیون سسٹم کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. تو اسٹریس جو ہے آپ کے امیون سسٹم کو ویک کرتا ہے. تو یہ ایک بہت قابل غور بات ہے اور اس کے حوالے سے وی ہیو ٹو بی ویری مچ کوشس اباؤٹ. تو یہ کچھ علامات ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اسٹریس کے ڈسکشن کے حوالے سے. ہم جب ان علامات کو کسی میں پائیں یا خود میں پائیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یا ہمیں میک شیور ہونا چاہیے کہ اسٹریس اور انگزائٹی جو ہے وہ جو ہے تو نہیں ہو رہی ہم کو. اور پینک، اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں کہوں گا، انگزائٹی بھی جو ہے ایک علامت ہے جو بہت عام ہے جو اسٹریس اس کی وجہ بنتا ہے. انگزائٹی آپ اگر اس کو میں مختصراً بیان کرنا چاہوں تو یہ کہ اٹس اے ویری ہائی لیول آف وری، ان ایزینس اینڈ فیئر. اور اس کی جو ورسٹ کنڈیشن ہے وہ پینک ڈس آرڈر ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں اب مرا کہ جب مرا میں مر جاؤں گا. بھائی کیوں مر جائیں گے؟ لیکن بس وہ سوچ آتی چلی جاتی ہے اور انسان اس سوچ کی وجہ سے پینک ڈس آرڈر، پینک اٹیکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، ریسنگ ہارٹ ہوتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے اور شارٹ بریتھنگ ہوتی ہے اور شیلو بریتھنگ ہوتی ہے اور پلپیٹیشن ہوتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. تو پھر وہ کسی کارڈیو کی ایمرجنسی میں پہنچتا ہے، پتہ چلا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اٹھا کے اس کو پیٹ کے سویٹ کرنے کے لیے کوئی دوائی دے دیتے ہیں اور اس کا جو ہے بلڈ پریشر وغیرہ کی کوئی وقتی طور پر علاج کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا علاج وہی ہے کہ وہ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکٹرسٹ کی طرف جائے اور اپنے اسٹریس کو جو ہے وہ اس کو سبسائڈ کرنے کی کوشش کرے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرے. اچھا یہ تو ہو گئی علامات. اب ہم اپنے ٹاپک کے سب سے اہم حصے کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے کوپنگ ود، ہاؤ ٹو کوپ ود اسٹریس، ہاؤ ٹو مینیج دا اسٹریس یا اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بہت ساری ہیں، بہت لمبی تفصیل ہو سکتی ہے، لیکن میں ان میں سے چیدہ ذکر کرنا چاہوں گا جو میرے علم کے مطابق یا میرے تجربے کے مطابق زیادہ افیکٹو مجھے نظر آتی ہیں. ان میں ہم سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیں گے کہ اچھا میں اس میں ایک کام کرتا ہوں. اگر آپ نے پچھلی میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چیزوں آپ کی سہولت کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ اینکرز یوز کروں. جیسے میں نے ABC ماڈل کے اندر ABC کے حوالے سے کلیئر کیا، اور اسی طریقے سے میں یہاں بھی الفابیٹیکل آرڈر کے اندر آپ کو ان مینجمنٹ کوپنگ ٹیکنیکس کو بیان کرنا چاہوں گا. تو ہم شروع کرتے ہیں
alphabetically explanation of how to manage the stress. تو پہلے لیتے ہیں فرسٹ الفابیٹ A. تو اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ ہیئر کہ A اسٹینڈ فار ایکسیپٹینس اور اویئرنیس. سب سے پہلے تو آپ یہ ایکسیپٹ کریں, یو ہیو ٹو بی اویئر آف. آپ اگری کریں کہ آپ جو ہے اینگشس ہے اور آپ اینگری ہیں, یعنی آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ مجھے انگزائٹی ہے اور مجھے اینگر کا ایشو ہے. اچھا اس سے ہوگا کیا, مطلب اس کوئی اس کی لاجک ہے؟ یقیناً ہے. لاجک یہ ہے کہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں میسج جائے گا کہ آپ جو ہیں ایک اس خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں, ایک ڈس آرڈر ہے اور آپ کو اس کا علاج کرنا ہے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ ڈینائل کی اسٹیٹ میں ہوں گے, یعنی آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہوں گے. تو پھر جب آپ اس کی کوپنگ کی طرف آئیں گے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ریزسٹ کرے گا. تو پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. اب آ جائیے بی. بی اسٹینڈس فار بریتھنگ. دیکھیے اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے بریتھنگ بہت زیادہ اہم ہے. سانس کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں کیا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹریسڈ ہوتے ہیں, ٹینسڈ ہوتے ہیں, وریڈ ہوتے ہیں, فیئرڈ ہوتے ہیں اور آپ پینک ڈس آرڈر کی آپ کو آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کچھ آپ جیسے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ بہت ساری بایولوجیکل چینجز آپ میں آتی ہیں جو ان پلیزنٹ ہوتی ہیں. اس میں ایک شیلو بریتھنگ بھی ہے, یعنی آپ جلدی سانس لینے لگتے ہیں. اچھا اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں اس کو تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں مسلسل میسج جاتا رہے گا دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باٹم. تو اس چین کو توڑنے کے لیے آپ کے لیے جو چین بن گئی ہے, ایک میسج کنوے ہو رہا ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں, آپ اس کو اس طرح سے بریک کریں اس چین کو اور اس ویشیس سائیکل کو کہ آپ ڈیپ بریتھنگ کی طرف آئیں, یعنی آپ گہری سانسیں لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب اس میں مشکل ضرور ہوگی, جو ایک آدمی کو پینک اٹیک ہو اور اس میں جب اس کو یہ بات کہی جائے تو آلریڈی وہ بریتھنگ میں مشکل ہو رہی ہے اس کو, تو اس کو وہ ڈیپ بریتھنگ کا جب سجیشن دیا ہے تو کافی ایک آکورڈ لگتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرنا مشکل لگتا ہے. لیکن تھوڑا سا کوشش ہو کے اس کو کرے. تو ڈیپ بریتھنگ جب کرے گا تو میسیج اب یہ جائے گا دیر از نو ڈینجر. تو وہ جو ہے نا ایک آپ نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف پلٹیں گے, اس کی ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے. یو چیلنج یور تھاٹ. میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ یو ہیو ٹو چیلنج یور تھاٹ. آپ کی تھاٹ جو مسئلہ کریٹ کرتی ہے آپ کے لیے, آپ کو فیئرڈ کرتی ہے, اسٹریسڈ کرتی ہے, وریڈ کرتی ہے, فرسٹریٹڈ کرتی ہے, سیلف ڈیفیٹنگ ٹاکنگ کی طرف لے جاتی ہے, نیگیٹو ٹاکنگ کرتے ہیں آپ اپنے آپ سے. اور میں نے ان ویڈیوز میں یہ وضاحت کی تھی کہ آپ جیسا سوچتے ہیں اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ جاتے ہیں, وہی آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, اسی طرح کی جو ہے مزاجی کیفیت میں آپ جا کر فکس ہوتے ہیں. تو چیلنج یور تھاٹ. تو اس تھاٹ کو یو ہیو ٹو آلٹر یور تھاٹ. تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوپنگ ٹیکنیکس کے حوالے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے میری نظر میں, آپ اپنے تھاٹ کو چیلنج کریں. مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ گھر سے, ایک مثال ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں تو جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میرے گھر کے باہر ہی روڈ ہے اور مجھے لازمی کراس کرنا پڑے گا تو میرا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو آپ اس تھاٹ کو چیلنج کریں, کیوں ہو جائے گا؟ میں اکیلا تو اس روڈ کو کراس نہیں کرتا ہوں, دن بھر میں بہت سارے لوگ کراس کرتے ہیں, کتنے لوگ مرتے ہیں, کبھی سالوں میں مہینوں میں کسی ایک کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے. خود میرے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. میری عمر سپوز 25 سال 30 سال 50 سال ہے, تو آج تک میرے ایسا نہیں ہوا کہ میں نے روڈ کراس کیا ہو تو 50 دفعہ ہی مجھے کسی گاڑی نے ہٹ کیا ہو. آپ اسی طرح اگر آپ دریا عبور کر رہے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پل تو بڑا کمزور لگ رہا ہے, یہ لازمی ٹوٹے گا, میں گروں گا اور ڈوب جاؤں گا, پھر وہی جب آپ اس سوچ کو چیلنج کیجئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, مجھ سے پہلے وہ 2 آدمی کراس کر کے گئے ہیں پل, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, جب انہیں کچھ نہیں ہوا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا.
تو اپنی تھاٹ کو جو آپ کی بیمار سوچ ہے اور جو آپ کو یعنی اسٹریس میں مبتلا کر رہی ہے، اس کو لازماً آن دا اسپاٹ آپ چیلنج کریں. ارریشنل تھاٹ کو ریشنل تھاٹ کے ساتھ ریپلیس کریں. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ تو یہ تو کوئی علاج ہی نہیں ہوا کہ میں ہر وقت یہی کرتا رہوں، آل دا ٹائم انگیج رہوں. نہیں، اٹس اے سولوشن. آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو جائے گا، اور جب بھی کوئی ریشنل وہ فیل کرے گا، کوئی ریشنل تھاٹ آ رہی ہے، تو وہ ریشنل تھاٹ سے اس کو کاؤنٹر کرے گا. تو یہ میری نظر میں بہت اہم ٹیکنیک ہے، بہت اہم، بہت ایفیکٹو کوپنگ ٹیکنیک ہے. اب آتے ہیں ہم اے ہو گیا، بی ہو گیا، سی ہو گیا اور ڈی کی طرف آتے ہیں. تو ڈی میں جو ہے آپ کو ڈیپ بریتھنگ، جیسا میں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ کرنی ہوگی. اس ڈی، کیونکہ ڈی اسٹینڈ فار ڈیپ بریتھنگ. تو ڈیپ بریتھنگ اگین. اچھا، اس بریتھنگ کے حوالے سے ایک اور بھی چیز سپلیمنٹ کرنا چاہوں گا. آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے اگر پینک ڈس آرڈر کا جو مریض ہے اس کو واقعتاً مشکل ہوتی ہے ڈیپ بریتھنگ میں، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کو یہ کرے کہ وہ فوکس کرے اپنی بریتھنگ پر صرف، کہ سانس آ رہی ہے یا جا رہی ہے، آ رہی ہے یا جا رہی ہے، بس کس طرح آ رہی ہے اور کس طرح جا رہی ہے. اس سے بھی اس کو جو ہے نا یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو ڈیپ بریتھنگ سے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس شخص کو تو بہت ہی ہوگا جس کو کوئی پینک اٹیکس نہیں ہو رہے، وہ مگر وہ انگزائٹی کا مریض ہے اور انگزائٹی ڈس آرڈر کا وکٹم ہے. تو وہ تو لازماً اس کو کرے کہ جب کبھی اس کو زیادہ اینکشس فیل کرے، ریسٹلیسنس فیل کرے، تو آرام سے بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کرے اور فوکس کرے اپنے سانس کے اوپر. یعنی نیوٹرل ہو کر کرے، سانس لے نہیں کہ بس سے دیکھے کس طرح سانس انہیل ایگزیل، انہیل ایگزیل کس طرح آ رہی جا رہی. اچھا، اب اس میں نے اکثر، جو کہ میری ڈسکرپشن میں بھی ہے اور میں اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آئی لیڈ ٹورڈ دا ڈیسٹینیشن آف مینٹل ہائیجین اینڈ پرسنل ایکسیلنس. اب یہاں پرسنل ایکسیلنس کے حوالے سے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو روحانی ارتقاء حاصل ہو، ان کی خودی کی تکمیل ہو اور وہ قرب کی منازل طے کریں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ یہاں اس ایکسرسائز، جو بریتھنگ ایکسرسائز، اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ جب سانس باہر جائے تو دل میں یہ کہیں کہ اللہ. جب سانس اندر آئے تو کہیں اللہ. اس کو دوسری طرح بھی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. سانس باہر جائے تو اللہ، سانس باہر اندر آئے تو ہو. اور اسی طرح سے انہیل اور ایگزیل کے وقت لا الہ الا لا الہ اور الا اللہ. یہ میں نے اپنے گھر سے ایجاد نہیں کیا، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. میرے ایک، ہمارے علاقے میں، میرا ہوم ٹاؤن حیدرآباد ہے، وہاں پر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا المصطفیٰ صبغت اللہ شاہ صاحب ایرانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کوہ مری میں جو بزرگ گزرے ہیں، بڑے مشہور خواجہ محمد قاسم موہڑوی، ان کے خلیفہ اعظم تھے. ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے علاقے میں ہے، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی یہ کہ مجھے ایسے والد ملے جو اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے، ان کا ادب کرنے والے تھے. محمد فاروق پٹیل ان کا نام ہے. تو وہ ان کا میں سب سے پہلی اولاد ہوں، سب سے بڑا بیٹا ہوں. تو وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے ابتدا بچپن سے ان کی صحبت میں لے جاتے تھے. تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ روحانی فیض سب سے پہلے مجھے ان بزرگ سے ملا، اور یہ جو میں نے طریقہ ذکر کا بتایا ہے، اس کی مجھے ان سے اجازت ملی. بہت ایفیکٹو ہے. تو آپ میں کو جو پسند ہو، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کو آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانی فائدہ حاصل ہوگا. اب ایف، فوکس جو آپ کا ہے، چینج یور فوکس. اب ہوتا کیا ہے، آپ جس سچویشن میں ہوتے ہیں، جس سچویشن میں ہے، کوئی ایونٹ ایسا ہے جو آپ کو اسٹریسفل کر رہا ہے، تو اگر آپ اپنے یہ فوکس کو چینج کر لیں تو بھی آپ کے اسٹریس میں امیڈیٹ سولوشن آف انگزائٹی اینڈ اسٹریس، تو آپ کامنگ اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. مثلا ایک آدمی آپ پہ شاؤٹنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، آپ
اس کو کوئی جواب نہ دیں، ریئیکٹ نہ کریں. جیسے میں نے ریئیکٹ کسی اپنی ویڈیو میں ریئیکٹ اور ریسپونڈ کا فرق بتایا. بہرحال تو آپ ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ اس جگہ سے اس کو چھوڑ کر گھر کے کسی دوسرے حصے میں چلے جائیے. اب وہ آپ کے پیچھے وہاں بھی آ جاتے ہیں بالفرض، تو گھر سے ہی باہر چلی جائیے. تو اس اٹینشن، آپ کے جو فوکس ہے اس کو شفٹ کریں. کوئی سوچ ہے جو آپ کو انکشس کر رہی ہے، تو اس سوچ سے اپنے فوکس کو شفٹ کر کے کسی اور پلیزنٹ سوچ کی طرف لے جائیے. کوئی اور سوچ آپ کو، کوئی بہت اچھا دوست ہے اس کا تصور کر لیجئے. اولیاء اللہ میں تو تصور شیخ اس کا فائدہ دے سکتا ہے آپ کو، شغل برزخ جس کو کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان پریکٹسز میں نہیں ہیں تو کسی دوست کا جو آپ کو بہت پسند ہے اس طرف اپنے مائنڈ کو لے جائیے. تو وہ سوچ سے جو آپ کا فوکس ہے وہ شفٹ ہو جائے گا دوسری طرف. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ آ جائیے ای کی طرف. ای کو میں نے لیا ہے ایکسرسائز کیجیے، ورک آؤٹ کیجیے، فزیکل ایکٹیویٹی کو اختیار کیجیے. یوگا کر لیں، کوئی کارڈیو کر لیں، یا جو ایکسرسائز آپ کو پسند ہو، سوئمنگ وغیرہ جو آپ کو اچھی لگے. اس کو کرنے سے کیا ہوگا؟ اب ان ساری چیزوں کی ایک لاجک ہے، یعنی کہ یہ بیس لیس نہیں ہے، لاجک ہے ان میں. ایکسرسائز سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیروٹونن لیول ہوتا ہے، جو ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں، ڈوپامین ہو گئی، سیروٹونن ہو گئی، اس کا فلو آپ کی باڈی میں ہوتا ہے. اور جو اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں، کورٹیزول وغیرہ، وہ اس کی جو فلو آپ کی باڈی میں ہو رہا ہے. تو جب کورٹیزون کی جگہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو آپ کا جو سیروٹونن ڈوپامین لیول ہے وہ بڑھتا ہے، اور جو اسٹریس ہارمونز ہیں اس کو سبسائڈ کرتا ہے. یعنی اسٹریس ہارمونز کی جگہ ہیپی ہارمونز ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے جب آپ اس کو کرتے رہتے ہیں تو وہ اس کا جو لیول ہے اسٹریس ہارمونز کا، وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اور ہیپی ہارمونز کا اوپر آنا شروع ہوتا ہے. اور آپ بار بار کی اس پریکٹس سے یہ ایک آپ کا موڈ بوسٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی انرجی جو اسٹریس نے، انگزائٹی نے آپ کو فٹیگ میں مبتلا کیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دوبارہ انرجائز فیل کریں گے. آپ کا انرجی لیول بہت اور ہائی ہو جائے گا. تو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ہائی یور انرجی لیول. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے ٹیکنیکس آپ سے شیئر کروں گا، جو سیلف سوتنگ ٹیکنیکس ہیں، اور ان ٹیکنیکس سے بچنے کی ترکیب بتاؤں گا جو نیگیٹو سیلف سوتنگ بیہیویئرس ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.